میں کنڈی لگا کے بند کی اور مجھے ڈر لگنے لگ گیا اور میں چلائی بھی اور میں نے آواز بھی دی، لیکن اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں مار دوں گا تمہیں۔ اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، میرے پیٹ میں 4 ماہ کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، میں اسے دنیا پلاؤں، کیا کروں، کس طرح کروں؟ اچھا، آپ نے جس الزام لگایا جمشید نامی جس نے آپ کے ساتھ کیا ہے، وہ اس جگہ پہ لے کے آیا آپ؟ کون سی جگہ ہے؟ وہ یہ جگہ ہے جس کو دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تاک نیوز دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں غلام الیاسی۔ ہمارے ساتھ اس وقت 19 سالہ ایک بچی موجود ہے جس کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی گئی ہے۔ بچی سے ساری تفصیلات جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا۔ اچھا، سب سے پہلے آپ اپنا نام بتا دیں اور کہاں کی رہائشی ہیں بتائیں۔ میرا نام مہنور ہے، میں دیپال پور کی رہائشی ہوں، تاج کالونی میں میرا گھر ہے۔ میری کم عمر میں شادی ہوئی ہے اور میرا شوہر نشہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اور میرا وہاں پہ جھگڑا ہوا ہے اور جھگڑے کی وجہ سے میں اپنے گھر آ گئی ہوں اور اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی ہوں۔ اور ماں باپ کے گھر رہنے کے بعد میرے ماں باپ مجھ سے بہت سختی سے پیش آتے ہیں، پھر وہ کیا کہتے ہیں، والدہ بھی بہت زیادہ سختی سے پیش آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد والد صاحب نے اتنی زور سے جھگڑا کیا ہے، میں اس کی وجہ سے جھگڑا کر کے گھر سے باہر چلی گئی ہوں۔ چلڈرن ہاسپٹل گئی ہوں، بیٹی کا علاج کروایا اور واپس آئی ہوں۔ واپسی آئے ہوئے سردی، بہت زیادہ سردی تھی اور میری بیٹی کو اتنی سردی لگ گئی، اس کی وجہ سے میں جب یہاں پہ واپس آئی ہوں اور کیا کہتے ہیں سرکاری ہاسپٹل میں لے کے گئی ہوں، وہاں پہ میں نے اپنی بیٹی کا علاج کروایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے باقاعدہ کی جو ہے آپ ڈاکٹر رابعہ سے اپنا کروا لیگا۔ میں ہاسپٹل سے باہر آئی ہوں اور وہاں پہ باہر گیٹ پہ، ایمرجنسی کے گیٹ پہ باہر کھڑی رہی ہوں۔ ڈر لگ رہا تھا اگر گھر جاؤں گی تو امی ابو کچھ نہ کہے یا مارے یا کچھ نہ کہے، اس کی ڈر کی وجہ سے میں گھر پہ نہیں گئی۔ 10 سے 15 منٹ تک میں گھر باہر کھڑی رہی ہوں روڈ کے اوپر۔ وہاں پہ ایک رکشے والا کھڑا ہوا تھا، وہ کہتا ہے آپ نے کہاں پہ جانا ہے بہن؟ میں نے انہیں اپنا واقعہ بتایا، اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلے، میری فیملی ہے، آپ میری فیملی میں رہ جانا۔ میں ان کے ساتھ گھر چلی گئی ہوں اور گھر جب میں گئی ہوں اور گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا، گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا، صرف وہ اکیلا تھا۔ وہ اسے کمرے میں کنڈی لگا کے بند کی اور مجھے ڈر لگنے لگ گیا اور میں چلائی بھی اور میں نے آواز بھی دی، لیکن اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں مار دوں گا تمہیں۔ اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور ڈر کی وجہ سے میں خاموش ہو گئی۔ اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، کرنے کے بعد پھر میں ہاسپٹل میں واپس آ گئی ہوں اور اپنی بیٹی کو کروایا، داخل وغیرہ کروانے کے بعد صبح ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، میرے والدین آئے ہیں کچھ دنوں کے بعد اور میں نے انہیں اپنا سارا واقعہ بیان کیا ہے، ان سے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور کیا کہتے ہیں، انہیں بتایا کہ میں حمل ہے مجھے، اور انہوں نے کہ میڈیسن وغیرہ دی ہے، ڈر کے ہمارے کسی کو نہیں بتایا، انہوں نے عزت کی خاطر نہیں بتایا۔ جب انہوں نے دوائیاں وغیرہ دی ہیں تو نہیں حمل ضائع ہوا میرا۔ اور پھر ہمارے ہمسایوں میں ایک قتل ہوا تھا، وہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو قتل کیا، اس کی وجہ سے میرے والد صاحب نے مجھے دھمکی دی ہے کہ میں تمہیں بھی قتل کر دوں گا اگر یہ تمہارا بچہ ضائع نہ ہوا، اور کیا کہتے ہیں والدہ نے بھی دھمکی دی مجھے۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، میں ڈر کے مارے جب آئی ہوں، ڈر کے مارے میں اپنی بیٹی کو لے کے وہاں سے چلی گئی ہوں۔ میں پھر لاہور چلی گئی ہوں، لاہور جانے کے بعد اپنے رشتہ داروں میں گئی ہوں، وہاں پہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں، وہاں پہ اپنی مرضی سے رہ رہی ہوں، اور میں اب یہاں پہ آئی ہوں کیونکہ میرے ساتھ سارے بن گئے ہیں میری آواز اٹھانے کے لیے، اور یہاں پہ میں آئی ہوں اپنا کیا کہتے ہیں اپنا یہ کیس کروانے کے لیے، اور پولیس میرا کیس سن نہیں رہی۔ میں پرچہ کروانا چاہتی ہوں اس لڑکی کے اوپر جس نے میرے ساتھ کیا ہے، اور میں کروانا چاہتی ہوں، اور 4 ماہ کا بچہ ہے، اور میں یہ کیس کروانا چاہتی ہوں۔ اچھا، وہ آپ بتائیے گا کہ آپ جب ایمرجنسی کے باہر گیٹ پہ آئی ہیں، رکشے والے کا نام کیا تھا اور وہ آپ کو کس جگہ پہ لے کے گیا ہے؟ آپ نے بولا گھر لے کے گیا ہے، گھر کس جگہ پہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام جمشید ہے اور وہ رہتا ہے سرکاری ہاسپٹل کے برابر میں جو بڑا سا ہوٹل ہے اس کے پیچھے اس کا گھر ہے، اور وہاں پہ وہ رہتا ہے، اور وہ اکثر عصر کے بعد آتا ہے، عصر سے پہلے وہ اپنا رکشہ یہاں پہ نہیں لے کے آتا سرکاری ہاسپٹل کے پاس، اور رات 11 بجے تک وہاں پہ رہتا ہے، کیونکہ میں نے 1-2 لوگوں سے اس کا پوچھا تھا، انہوں نے کہا وہ اتنے بجے آتا ہے، تو یہ میں 3 سے 4 دفعہ دیکھا وہاں پہ نہیں تھا۔ اچھا، اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کو کس طرح انصاف مل سکتا ہے؟ مجھے مریم نواز انصاف دلائے، میرے پیٹ میں 4 ماہ کا بچہ ہے نجائز،
ٹھیک ہے، میں اسے دنیا پہ لاؤں، کیا کروں، کس طرح کروں؟ یہ مریم نواز سوچے، میں پولیس میں اپنا کروا رہی ہوں درج، لیکن پولیس میرا نہیں کر رہی۔ میں اپنے والدین کے گھر پہ بھی نہیں آ رہی، وہ بھی مجھے نہیں رکھ رہے کیونکہ نجائز بچہ ہے میرے پاس، اور نہ میرے رشتہ دار رکھ رہے ہیں مجھے، نہ میری کزن، نہ میری کوئی بھی نہیں رکھ رہے، یہاں تک کہ میرے بہنوئی بھی نہیں مجھے رکھ رہے، اور میں یہ کیا کروں بتائیں؟ مریم نواز میرے لیے جو بھی کر سکتی ہے مریم نواز کرے، اور کیا کہتے ہیں، اس بچے کو دنیا پہ لا کے کیا کیا کرنا ہے؟ جی ناظرین، جس طرح آپ نے بات سنی 19 سالہ بچی جس سے 4 ماہ پہلے جو ہے وہ اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ پورا واقعہ آپ نے سنا، اس کا کہنا تھا کہ میری بیٹی شدید بیمار ہو گئی تھی، میں پہلے طلاق یافتہ تھی، لیکن میرے گھر والے جو ہے میں اپنے ماں باپ کے گھر رہی، لیکن انہوں نے بھی مجھے جو ہے نا وہ دن بہ دن روز بہ روز مجھ سے لڑائی کرتے تھے، اور میں نے اپنے بچی کا پیٹ پالنے کے لیے گھروں میں کام بھی کیا، لیکن جب میں گھر والوں کو پیسے لا کے دیتی تھی اپنے ماں باپ کو، تب میری عزت کرتے تھے، تب جب میں پیسے نہیں دیتی تھی تو وہ مجھ سے لڑتے تھے۔ تو اسی دوران میری بیٹی بیمار ہوئی، میں اس کو سرکاری ہاسپٹل میں لے کے گئی، ایمرجنسی میں لے کے گئی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ آپ جو اب رات کافی ہو چکی ہے تو صبح آپ آ کے بچوں والے ڈاکٹر کو دکھا دیجیے گا۔ تو کہتے کہ جب میں ایمرجنسی گیٹ کے پاس گئی تو میں گھر والوں سے لڑ کے آئی ہوئی تھی، ڈر تھا کہ اگر میں گھر جاتی ہوں تو میرا باپ پھر مجھ سے لڑے گا، تو میں بے سہارا تھی۔ پھر ایک رکشے والا ملتا ہے، رکشے والا مجھے بہن بنا کے اپنے گھر لے جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ آج کی رات میرے گھر رکو، میری فیملی ہے، میری فیملی کے ساتھ رکیں، رات جب رک جائیں گے صبح آ کے اپنی بیٹی کو داخل کروا لیجیے گا۔ یہ بیٹی بے سہارا تھی، اس کو کوئی سہارا نہیں تھا، اس نے اس لڑکے کی بات پہ یقین کیا، اس کے گھر چلی گئی، لیکن جب گھر گئی تو وہ اکیلا تھا، فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا، تو تب جا کے اس کے ساتھ زبردستی اس سے جو ہے نا وہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ تو مریم نواز آپ سے اس نے اپیل کی ہے کہ در بدر دھکے کھاتی رہی ہے، لیکن پولیس نے یا کسی بھی جو ہے وہ وومن جو ادارے ہوتے ہیں، سیفٹی ادارے، کسی نے بھی بات نہیں سنی۔ اس کی گزارش یہ ہے کہ اس ملزم کے خلاف پرچہ درج کیا جائے، اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کو مارنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، اس کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہے، اور ایک چھوٹی سی بچی ہے، کوئی رشتہ دار بھی اس کو گھر میں نہیں رکھ رہا، اور اس کے نہ ہی اس کے سگے ماں باپ اس کو گھر میں رکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ زیادتی کا نشانہ بنی ہے، اس کے پیٹ میں 4 ماہ کا جو ہے وہ بچہ ہے۔ تو وزیر اعظم مریم نواز صاحبہ، میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ ایسے بچی جو 4 ماہ پہلے زیادتی کا نشانہ بنی ہے، کوئی ادارہ، کوئی پولیس اس کی بات نہیں سن رہا، تو خدارہ اس کو جو ہے نا وہ انصاف دیا جائے۔ ملزم جو رضوی چوک کا رہائشی ہے، ایک رکشہ ڈرائیور ہے، جمشید نام ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان غلام علی یاسی کو اجازت دیجیے گا، اور دیکھتے رہیے گا تاک نیوز۔